اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج النبی کا واقعہ قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا کہ پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک، الذی بارکنا حولہ، یہ جو مسجد اقصی ہے اس کے بارے میں بات کی کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور سیر کیوں کرائی؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھا سکیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اور وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے تھے، معجزہ کا جو لفظ ہے یہ عین جیم زا، عاجزہ، یعنی کہ جس کو عقل سمجھنے سے عاجز آ جاتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کے پیمانے پر اسے تولنے کی اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی دیکھ لیں کہ جو ظاہر بین تھے وہ الجھ گئے اور ایمان والے مان گئے تھے۔ اب ظاہر بین کون تھے؟ وہ ابو جہل تھا، جس نے معراج النبی کے واقعہ پر اعتراض کیا تھا، تو جو ظاہر بین تھا وہ الجھ گیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سنا انہوں نے مان لیا، چونکہ وہ ایمان والے تھے۔ تو معجزہ کو جو شخص عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ معجزہ کہتے اسے ہیں کہ جو عقل کو عاجز کر دے، بلکہ اس کو ماننا ہے۔ تو ایمان والے مان جاتے ہیں، ظاہر بین الجھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کے معجزات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور معجزات کے بیان کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔